اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، ہماری بحث توسل کے سلسلے میں تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ رسول کی زندگی کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ رسول کی زندگی کا عالم انوار کا ہے کہ جب ولادت سے پہلے رسول اکرم جو عالم ملکوت میں ہیں، نور کی شکل میں ہیں، وہاں پہ بھی جناب آدم نے اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے رسول اکرم سے توسل کیا اور پروردگار نے اس توسل کو قبول بھی کیا۔ دوسرا مرحلہ زندگی کا رسول کا ظاہری زندگی ہے، جس میں مکے کی زندگی اور مدینے کی زندگی ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عادی زندگی گزار رہے ہیں، معمولی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں لوگوں کو اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ رسول اکرم سے توسل کر رہے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آج اس گفتگو کا تیسرا مرحلہ ہے کہ جب رسول اکرم بظاہر طور پر اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ پروردگار عالم کا ایک نظم ہے، ایک سسٹم ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی موت آئے گی اور دوسرے لوگوں کو بھی موت آئے گی۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر انسان کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اسی سسٹم کے تحت، اسی سسٹم کے انڈر میں جو چیزیں آتی ہیں، اسی سسٹم کی وجہ سے پروردگار عالم نے رسول کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا، اور بظاہر رسول جسے کہا جائے کہ رسول کو موت آ گئی، رسول وفات پا گئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اگر تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو زندگی کا یہ مرحلہ بھی کہ جہاں رسول بظاہر ہماری زندگی کے سامنے نہیں ہے، رسول بظاہر ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ہم سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور کتب روائی کو اٹھا کے دیکھا جائے، وہ کتابیں جس میں روایات نقل ہوئی ہیں رسول اکرم سے متعلق، تو وہاں ہم کو ایسی روایات مل جائیں گی کہ جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ جیسے رسول اکرم عالم انوار میں وسیلہ تھے، جیسے رسول اکرم اپنی ظاہری زندگی میں وسیلہ تھے، اسی انداز میں رسول اکرم مرنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے وسیلے کا کام کر رہے ہیں۔ مرحوم سمودی نے اپنی کتاب میں حضرت عائشہ سے ایک روایت نقل کی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم کے انتقال کے بعد مدینے میں 1 سال بارش نازل نہیں ہوئی اور لوگ بہت پریشان تھے، پانی کی قلت ہو گئی، جانوروں کو مرنے کا خطرہ ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں گے۔ بالآخر وہ جو آداب اسلامی ہیں، دعا کرنا اور نماز استسقاء پڑھنا، یہ ساری چیزیں لوگوں نے کی، اور بڑے بڑے زہاد زمان اس مرحلے میں آگے آئے، پروردگار سے دعا کی، لیکن دعا کسی کی قبول نہیں ہو رہی تھی، اور جیسے جیسے زمانہ گزر رہا تھا پانی کی قلت بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر میں لوگ جناب عائشہ کے دروازے پہ آئے اور کہا کہ آپ کوئی رائے حل بتائیے جس کی وجہ سے پروردگار ہمارے اوپر بارش کی نعمت نازل فرمائے۔ اس وقت رسول کی زوجہ نے کہا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ قبر رسول پہ جا کے رسول کے ذات کو اللہ کے بارگاہ میں وسیلے کے طور پر استعمال کرو اور پروردگار کی بارگاہ میں رسول کا واسطہ دو تاکہ پروردگار تمہارے اوپر باران رحمت نازل کرے۔ لیکن ایک خاص طریقہ بیان کیا جناب عائشہ نے جو اس روایت میں نقل ہوا ہے، وہ خاص طریقہ یہ ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ جب رسول کے روضے پہ جاؤ، قبر پہ جاؤ، تو وہ جو چھت رسول کے قبر کے اوپر ہے اس میں ایک سوراخ کر دو، اس انداز میں کہ آسمان اور رسول کی قبر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، کوئی چیز مانے نہ ہو، یعنی وہ چھت بیچ سے اتنی ہٹا دی جائے کہ آسمان کی طرف سے رسول کی قبر نظر آ رہی ہو۔ یہ کام کرنے کے بعد تم وہیں پہ دعا کرو، پروردگار تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ مومنین اور اصحاب رسول کے روضے پہ گئے اور وہ جو قبر کا وہ حصہ تھا جو چھت کے نیچے تھا، وہاں تھوڑا سا سوراخ کیا، اس کی وجہ سے آسمان اور رسول کی قبر کے درمیان سے جو معنی اور جو حائل تھا وہ ہٹ گیا۔ لوگوں نے وہاں پہ دعا کی، پروردگار نے رسول کے صدقے میں دعا کو قبول کیا، اور اس سال مدینے میں اتنی بارش ہوئی کہ جتنے درخت تھے وہ سب ہرے ہو گئے، جانوروں کے لیے خاطر خواہ پانی فراہم ہوا، لوگوں کی زندگی آرام سے چلنے لگی۔ اور یہ چیز جناب عائشہ نے جو انداز بتایا توسل کا، وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ آسمان اور قبر رسول کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونا چاہیے، ایک دریچہ بنا لیا جائے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدر اسلام میں ہی لوگ توسل کے عقیدے کو قبول بھی کرتے تھے، اور جب کبھی ان کے اوپر مصیبت آتی تھی، کوئی پریشانی آتی تھی، تو سب سے بہترین وسیلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، ان کی ذات سے متمسک ہوتے تھے، ان کی قبر پہ جاتے تھے، ان کو وسیلہ بناتے تھے۔ تو ہمارے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول دنیا سے جانے کے بعد بھی امت کے لیے وسیلے کا کام کرتے ہیں، رسول دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ اختیارات رکھتے ہیں جن اختیارات کی بنا پہ لوگوں کی حاجات کو پورا کیا جا سکے۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت جسے مرحوم طبرانی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، وہ اس طرح سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو اپنی حاجت کو لے کے خلیفہ ثالث کے پاس آیا اور چاہتا تھا کہ خلیفہ ثالث اس کی حاجت کو پورا کر دے، لیکن خلیفہ نے کوئی اعتنا نہیں کیا، کوئی توجہ نہیں کی اس کی طرف، لہذا وہ بہت مایوس ہو
ہو گیا اور جا کے اس نے خلیفہ کی ایک طرح سے شکایت کے طور پہ کہا جائے عثمان بن حنیف جو امام علی کے بڑے خاص اصحاب میں شمار ہوتے ہیں، جن کے لیے نامہ بھی لکھا ہے علی ابن ابی طالب نے، ان سے جا کے شکایت کی کہ میری یہ حاجت تھی، میں خلیفہ کے پاس گیا لیکن خلیفہ نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی اور میری حاجت کو پورا نہیں کیا، میں کیا کروں، میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں اپنی حاجت کو کس طرح پورا کروں۔ تو اس وقت جناب عثمان بن حنیف نے اس شخص سے کہا کہ تم سب سے پہلے وضو کرو، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کے اپنے پروردگار سے دعا کرو، پروردگار تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اس نے یہی کام انجام دیا اور یہ نماز پڑھ کے جب وہ دوبارہ خلیفہ کے پاس گیا تو خلیفہ کے جو دربان تھا، جو نوکر تھا، وہ خلیفہ کے پاس لے کے گیا۔ خلیفہ نے بہت احترام کیا اور پوچھا کہ تمہاری حاجت کیا ہے۔ یہاں جو کچھ اس سے خلیفہ سے بات ہوئی اور اپنی حاجت بیان کی، اور پھر عثمان بن حنیف کے پاس وہ شخص آیا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے شاید خلیفہ سے میری سفارش کی، اس کی وجہ سے خلیفہ نے میری بات کو مان لیا۔ تو عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ میں نے خلیفہ سے تمہارے سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کی ہے، یہ جو تمہارا کام انجام پایا، جو تمہاری حاجت پوری ہوئی ہے، اس نماز، اس وضو اور اس توسل کی وجہ سے جو تم نے رسول اکرم کی ذات کو واسطہ قرار دیا ہے۔ اور پھر جناب عثمان بن حنیف نے کہا کہ یہ طریقہ کوئی میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، میں خود رسول اکرم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص، نابینا شخص رسول کی بارگاہ میں آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں کہ میری آنکھوں کا نور واپس آ جائے۔ تو اس وقت رسول نے جو طریقہ بتایا کہ پہلے وضو کرو، پھر 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد میرا واسطہ دو، اور اس نے یہ کام کیا، اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ اس لیے میں نے تمہارے لیے یہ طریقہ بیان کیا ہے، ورنہ میں خود خلیفہ کے پاس تمہاری کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ تو اس روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول کے جانے کے بعد بھی جو لوگ رسول کو جانتے تھے، جو پہچانتے تھے، جو رسول کی معرفت رکھتے تھے، جب ان کے سامنے کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ رسول کو وسیلہ بناتے تھے۔ اس حدیث کے اندر ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ کہ رسول اکرم نے جب اللہ سے رابطے کی بات کی تو سارے رابطے کو پاکیزہ بنایا، کہا پہلے تم وضو کرو، پھر تم نماز پڑھو، اس کے بعد میرا وسیلہ قرار دو پروردگار کی بارگاہ میں۔ یہ دوسری حدیث تھی، اور اسی حدیث کے ذیل میں، یعنی اسی حدیث کے ضمن میں ابن تیمیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو خود اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ رسول کی زندگی کے بعد بھی رسول کو اتنا اختیار ہے کہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرے۔ ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص بہت مریض تھا، وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے طبیب کے پاس آیا جس کا نام تھا عبد الملک ابن سعید، اور اسے کہا کہ آپ میرا معائنہ کریے، میری حالت ٹھیک نہیں ہے، میں مرض میں مبتلا ہوں۔ تو اس طبیب نے جب اس کا معائنہ کیا تو کہا کہ تمہارے پیٹ میں ایک ایسا مرض ہے جو ٹھیک ہونے والا نہیں ہے اور تم اس مرض سے شفا یاب نہیں ہو سکتے، تمہاری موت یقینی ہے۔ جب اس مریض نے یہ سنا تو وہ گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں، لہذا اس پروردگار کی بارگاہ میں گیا، اس نے 3 دفعہ کہا یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ، اے پروردگار میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے تیری ذات کے لیے کسی کو شریک قرار نہیں دیا ہے، اب میں اس مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں، میں تجھے تیرے محمد کا، تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے شفا عطا فرما۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ پروردگار کو اس طرح سے رسول کا واسطہ دے کہ جب اس نے دعا کی اور دوبارہ جب وہ اسی طبیب عبد الملک ابن سعید کے پاس گیا اور کہا کہ میرا معائنہ کریے، جب اس نے معائنہ کیا تو وہ خود حیرت زدہ تھا کہ اب تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ رسول اکرم دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، ان کو اللہ نے اتنے اختیارات دیے ہیں، لہذا اگر کوئی انسان اس طرح کے اشکالات کرتا ہے تو وہ صدر اسلام کی طرف متوجہ ہو۔ ابتدائے اسلام میں جہاں اصحاب موجود تھے، جہاں متقی افراد موجود تھے، ان کو جب مشکل پیش آتی تھی وہ رسول اکرم سے توسل کرتے تھے، پروردگار عالم ان کے صدقے میں لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتا تھا۔